بتائے گا کہ ہمیں دیکھا ہمارے سوشل نارمز، ہمارا جو اسٹریٹا جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، فیملی ویلاگنگ، ہر جگہ جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں پوری فیملیز دکھائی جاتی ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو سوشلی اس کے بارے میں بتائیں، اخلاقی قدروں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ درست ہے، اور اس پہ اتنے پیسے یہ لوگ کما رہے ہیں تو وہ جو ارننگ ہے وہ حلال ہے؟ ارننگ کہاں سے میری بہن حلال ہوگی اس قسم کی چیزیں دکھا کے؟ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے پوری زندگی پردہ کیا ہوا ان کو بھی اس طریقے سے لا کے پبلک میں پیش کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اس قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہے. ان کے ویوز کوئی جعلی ویوز تو نہیں ہے، ظاہر ہے اسی نیشن سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی اوورال ایک پستی کی علامت ہے کہ ہم لوگ اس لیول پہ اترے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرمایا ہے سورۃ النور کے اندر سیکس ڈسپلن کو ڈسکس کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو جو کوئی بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرنے والا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو اسے یہی حکم دے گا کہ وہ بے حیائی کرے اور گناہ کے کام کرے. یعنی یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ایک ٹول ہے، وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کے ذریعے انسان کو ڈی ٹریک کرتا ہے. پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں اور اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی بعض اوقات کوئی ایسی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، بالکل پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ریاستی اداروں کے پاس پہنچتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سوشل کرائم کے چکر میں کسی طریقے سے بچائیں. ہماری تو ویڈیوز اس طریقے سے بعض لیک ہو گئی، بعض تصویریں اس طرح اچھا کی علی بھائی، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، اس کا جو سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. اور پھر دوسرا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی سوسائٹی یا معاشرہ شتر بے مہار نہیں ہوتا؟ کچھ نہ کچھ، جس طرح اب ہمارا جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، کچھ ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر جو کہ کنٹینٹ کو فلٹر کر کے دے سکے، تاکہ اس کا براہ راست تعلق تو ہماری ویلیوز کے ساتھ ہے، نوجوان نسل کے ساتھ ہے. دیکھیں اس کی کوشش تو پہلے ہو چکی ہے. ہم نے اتنا مہنگا ایک سافٹ ویئر بھی لیا تھا چائنا سے، وہ بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکا. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، آپ صرف ڈائریکشن دے سکتے ہیں. پلس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بند باندھنے کا یا تو پھر وہ طریقہ ہوگا جو چائنا نے اڈاپٹ کیا ہے، ہم تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہی پابندی لگا دی جائے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو ہم اس طرح کی چیز کو تو کسی صورت بھی درست نہیں سمجھیں گے. ٹیچرز کا کام ہے ایجوکیٹ کریں، ماں باپ کا کام ہے ایجوکیٹ کریں، علماء کا کام ہے کہ جمعے کے ممبروں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ جیسے لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں پبلک کے اوپر، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں، اور اس ڈسپلن کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ چیزیں بھی لوگوں کو بتانی چاہیے. اور پھر میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک ہمارا بچپن کا دور تھا، میٹرک لیول کا، میں بات کر رہا ہوں 1992 93 کی. اس وقت جو ڈرامے بھی پی ٹی وی پہ لگتے تھے، اندھیرا اجالا، گیسٹ ہاؤس، وارث، من چلے کا سودا، آغوش، یہ وہ ڈرامے آپ کو تھے. تو بڑے ابھی تک نام بھی یاد ہے، تو یہ سارے آپ نے دیکھے میں. جی تو یہ مورل لیسن، اچھا آپ بھی کافی پرانے ہیں میری طرح. نہیں، ہینا نے دیکھے ہوئے، میں اس کی بات کو سیکنڈ کہہ رہا ہوں، میں ہینا نے دیکھے ہوئے. یہ وہ ڈرامے تھے جن سے مورل لیسن حاصل ہوتا تھا. اور ایک ڈرامہ لگتا تھا 8 سے 9، سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں، اور لوگ یعنی محلے میں کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ٹی وی تھا یا ایک دو اور گھر، اور محلے کی عورتیں آ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈرامہ دیکھا کرتی تھی، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں. اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مورل لیسن ہی لوگوں کو ملتا تھا. لیکن آج کل جو زندگی دکھائی جا رہی ہے ڈراموں میں، یہ تو پاکستان میں 0.0001% لوگوں کی بھی زندگی نہیں بلکہ ہے ہی نہیں ہے، ساری پریکٹیکل بالکل حقیقت نہیں ہے. بالکل علی بھائی، بیواؤں کے اوپر ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بیوائیں چھوٹی عمروں میں، خواتین جو ہیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، گھر بیٹھ جاتی ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے حقوق ان کو ملتے ہیں، اور ساری زندگی وہ اپنے گھروں میں کام کرتے کرتے پھپھو بن کے، خالہ بن کے گزار دیتی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کو اسلام سے جوڑیں گے نا تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کی ڈیٹ میں بھی سعودی عرب میں اگر کوئی 50 ایون 60 سال کی عورت بھی بیوہ ہوتی ہے نا تو عدت گزارتے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. لوگ مجبوراً کر دیتے ہیں. ہمارے ایک اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے آپ سمجھ لیں والدہ کی عمر 60+ تھی اور عدت کے بعد رشتے آنے شروع ہوئے, انہوں نے تانگ آ کے رشتہ کیا. وہاں پہ لوگ آنر سمجھتے ہیں, ایک عورت آنر سمجھتی ہے کہ وہ خامند کے ساتھ زندگی گزارے اور جب وہ فوت ہو تو وہ کسی خامند کے نام کے اوپر ہو. یہاں پہ اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے بیواؤں کی, اور اس میں ریاست کا بھی کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں جس کی وجہ سے ایک بیوہ عورت اگر اس کے پاس کوئی ایجوکیشن موجود ہے, کوئی ہنر موجود ہے, تو اس کے پاس ایک آنریبل طریقہ ہو کہ وہ کمائی کر کے اپنے گھر کے اخراجات چلائے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی کوئی شادی کا بندوبست نہ ہو. اور دوسری طرف ان کے گھر والوں کا بھی کام ہے کہ ان کے لیے شادی کا کوئی معاملہ کریں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بھی فکر لگ جاتی ہے کہ میں جس نئے ہسبینڈ کے پاس جاؤں گی تو وہ میری اس اولاد کو سپیس دے گا یا نہیں دے گا. بالکل. یا بعض اوقات دوسری شادی کے بعد وہ اولاد جو ہے وہ ان کے سسرال کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ خود اکیلے پہ آ کے جاتی ہے. یہ بھی اس کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں. تو کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی شادیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل بجا فرمایا علی بھائی آپ نے, اور بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں جوائن کرنے کا. انجینئر علی محمد مرزا صاحب ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے. سوشل ایونٹس کے اوپر انہوں نے بات کی, حقوق العباد اور حقوق اللہ پر بات کی.